अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दुनिया में जहाँ पे भी होंगे अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की खुशनुदी से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो है कि हमसाए और पड़ोसियों के हकूक़ कि जो हमारे हमसाए हैं, हमारे पड़ोसी हैं, पहली बात तो ये कि हमसाए और पड़ोसी में आते कौन-कौन हैं? इस्लाम की रूह से देखा जाए तो 3 किस्म के हमसाए होते हैं हमारे। सबसे पहले नंबर पे जो सबसे पहली कैटेगरी में आते हैं वो हमसाए और पड़ोसी होते हैं जिनसे हमारा हमसाएगी कि मीन उनका घर हमारे साथ हो, इसके अलावा भी उनके साथ हमारा कोई रिश्ता है, उनसे कोई हमारा ताल्लुक है, तो वो सबसे पहली कैटेगरी में आएंगे। और दूसरे नंबर पे वो हमसाए वो पड़ोसी होते हैं जिनसे सिर्फ हमसाएगी होती है, बाकी इसके अलावा उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता, बाद में बन जाता है। और तीसरे नंबर पे वो हमसाए और पड़ोसी होते हैं जो हमारे साथ सफ़र में हों, जो हमें मुख्तसर किस्म का उनके साथ हमारा ताल्लुक़ बने। हमारे स्टूडेंट दोस्त हो सकते हैं, हमारे मदरसे के साथी हो सकते हैं। ये सब तीसरी कैटेगरी में आएँगे, तीसरे किस्म के आएँगे हमसाए और पड़ोसी में। तो बात है कि हमसाए और पड़ोसियों के जो हकूक़ हैं उसमें सबसे पहले क्या चीज़ है? अगर देखा जाए तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमसाए और पड़ोसी का एहतराम करना। कि जब वो हमारे साथ है हम उसकी रिस्पेक्ट करें, अगर वो हमारे पास नहीं है तब भी हम उसका एहतराम करें, उसकी इज़्ज़त का एहतराम करें, उसकी आबरू का एहतराम करें, उसकी राय का एहतराम करें, उसकी बातों का एहतराम करें, उसकी मौजूदगी गैर मौजूदगी का एहतराम करें। ये वो चीज़ें हैं जो इस्लाम के लिए भी, इस्लाम की रूह से भी बेहतर हैं और जो इंसानियत की रूह से भी बेहतर हैं, सोशली भी जो चीज़ बेहतर है। आपको रिलीजियसली, मेंटली, सोशली हर तरह से एक वेलबीइंग बनाती हैं, हर तरह से आपको ये चीज़ें मजबूत बनाती हैं। अगर आपको पता चलता है कि आपका हमसाया, आपका पड़ोसी मज़लूम है, मज़लूम से मुराद ये नहीं है कि उस पे कोई ज़ुल्म हो रहा है। हाँ, अगर ज़ुल्म हो रहा है तब भी, या कोई नागहानी आफ़त आ गई है, किसी तरह वो बेचारा तकलीफ़ में है और उस पे कुदरती तौर पे कोई ज़ुल्म है, तो आप उसकी मदद करें। आप उसका हाल पूछें, आप उसकी इयादत को जाएँ अगर वो बीमार है। अगर आप उसकी किसी और तरह से मदद कर सकते हैं, तो चुपके से मदद कर दें। सबसे अफ़ज़ल तो है कि आप उसको पता ना चलने दें कि आप उसकी तकलीफ़ से वाकिफ़ हैं और आप उसकी मदद इस वजह से कर रहे हैं कि आपको उसका पता है। आप अपनी खुशी से मीन उसको ये ना पता चलने दें कि वो जिस तकलीफ़ में है, आप उसकी तकलीफ़ जान के उसकी मदद कर रहे हैं। आप बिना जाने ऐसा फ़ील करवाएँ कि आप उसको जानते ही नहीं हैं कि आपको उसकी तकलीफ़ है और आप उसकी मदद को पहुँच जाएँ, आराम से अपना दोस्ताना तरीके से उसकी मदद करें। खुदा की कसम दिली सुकून होगा। मैंने ये चीज़ खुद फ़ील की है। और इसके अलावा देखें, लाइफ में जब अल्लाह ने आपके ऐब किसी के सामने नहीं खोले, तो आप भी उसके ऐब ना खोलें। अगर आपको आपके हमसाये के ऐब पता चल जाते हैं, आपके पड़ोसी के ऐब पता चल जाते हैं, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, आपका चाचू है, आपका ताया है, आपके बहन-भाई भी हो सकते हैं, आपकी फूफो भी हो सकती हैं, मामू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसके ऐब ना ढूँढें, पहली बात। अगर आपको उसका कोई ऐब पता चल ही गया है, तो खुदा के वास्ते वो ऐब अपने तक रखें, अपनी कब्र तक ले जाएँ। वो ऐब किसी को शो ना करें। जब आप उसका राज़ फ़ाश नहीं कर रहे तो वाज़ेह है कि ये बात 100% कन्फ़र्म है कि अल्लाह भी आपके राज़ किसी के सामने नहीं खोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। ठीक है, एक बात तो है आपने राज़ उसका नहीं खोला, अब आपके पास राज़ तो है, तो उसके ऐब पे, उसके राज़ पे पर्दा डाल लें हमेशा के लिए। अपने आप से भी छुपा दें। मीन जिस तरह कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, तो ये भी आपकी एक नेकी है, इसको भी दरिया में डाल दें, भूल जाएँ। ऐसा हो कि आपने कभी किसी का सोचा ही नहीं था, आपको उसकी कोई बात पता ही नहीं चली, सवाल ही ख़त्म, बात ही ख़त्म। ठीक है? जब आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह देखें, अल्लाह ने आपको जब कहा कि आप अल्लाह की राह में एक चीज़ दोगे, अल्लाह 70 देगा, तो यहाँ पे आपने अल्लाह की राह में एक चीज़ दी। अल्लाह की राह में आपने उसका जो ऐब था वो आप भुला दिया, आपने किसी को नहीं कहा, आपने गायब कर दी वो चीज़। तो इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, और किस सूरत में मिलेगा ये तो फिर अल्लाह की ज़ात ज़्यादा बेहतर जानती है, क्योंकि उसकी रहमत है वो जाने। और जब अगर आपको पता चल जाता है कि आपका हमसाया है, आपका पड़ोसी है, उसको किसी चीज़ की नसीहत चाहिए और आपको इतना भी पता है कि वो आपकी बात सुनेगा, ठीक है? अच्छी नसीहत करना तो वैसे ही अच्छी चीज़ है, तो आप उसको अच्छी नसीहत करें। और जब आप अच्छी नसीहत कर रहे हैं तो इसमें एक बात वाज़ेह है कि आप उसका पॉइंट जानते हैं, आप उसकी कमज़ोरी भी जानते हैं।
کہ جس مسئلے میں وہ پریشان ہے آپ کو وہ مسئلہ پتہ ہے، تو یہ بات ایک مجلس میں آ جاتی ہے، اور حدیث کے مفہوم کے مطابق مجلس کی باتیں باہر نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پہ آپ اس کے راز کو جانتے ہیں. یا وہ چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے، نارمل دنیاوی بات بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی کوئی پرسنل چیز ہو، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ وہ بات باہر نہیں بتا سکتے، اور آپ کو بتانی بھی نہیں چاہیے. جب آپ ایسا کریں گے، یہ چیز اسلام کے مطابق، یہ چیز دنیا کے مطابق، یہ چیز ایتھیکلی بہت زبردست چیز ہے. جب آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی لائف پیرالل ہو جائے گی، بہت خوبصورت طریقے سے چل پڑے گی انشاءاللہ. ہاں، اور جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے معاف کرنا. اپنے بہن بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں، ماں باپ کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ کے ماں باپ آپ سے معافی مانگے، ایسا کوئی وقت آئے. اور اگر ماں باپ کی بات آپ کو کوئی بری لگ جائے تو میرا نہیں خیال لگنی چاہیے. ماں باپ ایک اتنی عظیم 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 ہستی ہیں کہ ماں باپ کی کوئی بات بری لگنی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے اولاد کو آپ معاف کر دیتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیتے ہیں، تو اس میں آپ کے ہمسائے اور پڑوسی بھی آتے ہیں، تو ان کو بھی معاف کر دیں. جیسے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اس طرح آپ اپنے ہمسائے پڑوسیوں کو بھی معاف کر دیں. جب آپ سجدے میں گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے اس چیز کے لیے معافی دے دے، تو اللہ بھی تو آپ کو معاف کرتے ہیں. جب اللہ اتنی بڑی ہستی، اتنے سارے لوگوں کو معاف کرنے والی ہستی آپ کو معاف کر رہی ہے، تو آپ ایک ہستی، ایک چیز ہو کر آپ اللہ کی کچھ چیزوں کو، اللہ کی ایک مخلوق کو معاف کر کے تو دیکھو. خدا کی قسم سکون ملے گا، خدا کی قسم اللہ کی طرف سے معافی ملے گی، آپ کو معافی ملے گی. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ مشرک جو ہیں وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ مسلمانوں کے دوست ہوں گے بھی نہیں. جب قرآن نے فرما دیا تو وہ جو مشرک لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز کی چھوٹ بھی دی ہے، ایک اور چیز کی رعایت بھی دی ہے. وہ یہ کہ جب وہ ہمسائے ہوں، جب مشرک یا کافر لوگ آپ کے ہمسائے ہوں، تو غیر مسلم بھی سمجھ لیں، کوئی بھی سمجھ لیں، اسلام سے جو باہر ہیں، وہ لوگ جو اب تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے، وہ لوگ اگر آپ کے ہمسائے میں ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں کیونکہ جو یہاں پہ ہمارے ساتھ آؤٹ آف کنٹری لوگ ہیں، تو موسٹلی 95-99% جو ہیں ان لوگوں کے ارد گرد جو ہیں وہ غیر مسلم لوگ ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بات بھی کر رہا ہوں میں، اور جو اپنے کنٹری میں ہیں، اسلامک کنٹریز میں بھی ہیں، اور ان کے ہمسائے میں کوئی غیر مسلم رہ رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی ہے. اور اگر میں کسی بات کی کوئی غلطی کر دوں تو اس سے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر کسی انسان کا دل دکھتا ہے تو اس کے لیے میں ابھی سے معافی مانگتا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مشرک لوگ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، واللہ بخدا اگر کوئی غلطی ہو تو وہ دوست نہیں ہوں گے، لیکن جہاں پہ وہ ہمسائے اور پڑوسی ہیں وہاں پہ چھوٹ بھی دی ہے. بالکل ایسا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا جیسے مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہوئے، ان کے سکون کا خیال، ان کے آرام کا خیال، ان کی عزت اور آبرو کا خیال، ان کے احترام کا خیال، ان کی جان اور مال کی حفاظت، ان کو معاف کرنا، ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا، یہ سب برابر کا حکم دیا گیا، بالکل برابر رکھیں. اب بات آتی ہے آرام کی اور سکون کی. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے شور کر رہے ہیں کیونکہ وہ گھر آپ کا ہے، وہ پراپرٹی آپ کی ہے، وہ کمرہ آپ کا ہے، وہ جائیداد آپ کی ہے. جس چیز سے شور کر رہے ہیں وہ چیز بھی آپ کی ہے، وہ پارٹی بھی آپ کی ہے، وہ اسپیکر بھی آپ کا ہے. لیکن آپ کا ہمسایہ اگر اسے تنگ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں، وہ آپ کی بات غلطی میں چلی جاتی ہے، وہ آپ کی بات گناہ میں چلی جاتی ہے. تو میرے بھائی، اگر آپ کا ہمسایہ بیمار ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ شور کر رہے ہیں، آپ غل کر رہے ہیں، آپ کسی بھی طرح سے اپنے ہمسائے کو تنگ کر رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکر چلا رہے ہیں اور رات کو پارٹی کر رہے ہیں، ہاں کریں، آپ کی خوشی ہے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں، اور زیادہ زور سے نہ کریں. آپ اپنی خوشی تو دیکھ رہے ہیں، ہمسائے کا غم نہیں دیکھ رہے. اگر آپ ہمسائے کا غم دیکھ لیں تو آپ کی خوشی، میں یہ نہیں کہتا کہ خوشی کم ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی خوشی پوری منا لیں، پر ہمسائے کے غم کا خیال کرتے ہوئے. ہاں، ہمسائے کا غم نہیں ہے تو ہمسائے کی سکون کا خیال کر لیں، اس کے آرام کا احترام کر لیں، ہلکا پھلکا میوزک کم کر لیں، شور کم کر لیں. ایون کہ اگر آپ کو ریلیجیس محفل بھی کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ شور کر رہے ہیں اور کوئی ہمسایہ تنگ ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے یار، اس میں بھی آپ تھوڑا کم کریں. ریلیجیس محفل کریں، آپ نے جس طرح کی بھی ریلیجیس محفل کرنی ہے کریں، لیکن ہمسائے اور پڑوسی کا خیال کرتے ہوئے. کیونکہ کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ کسی دوسرے کا سکون برباد کر کے تم میری محفل سجا لو، کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا. آپ کسی جگہ پہ ایسا نہیں پڑھیں گے، کہیں جگہ ایسا نہیں سنیں گے. تو ہر جگہ پہ یہ ہے کہ دوسرے کا احترام کرو، حقوق اللہ پورے کرو، اور حقوق العباد پورے کرو، پھر حقوق اللہ بھی پورے ہو جائیں گے. اللہ کی عبادت بھی کرتے رہیں، ذکر بھی کرتے رہیں، درود شریف بھی پڑھتے رہیں، سب کریں. اور اپنے ہمسایوں کا، پڑوسیوں کا خیال بھی کریں. جو لوگ کینیڈا میں ہیں، لنڈن میں ہیں، یو ایس اے میں ہیں، چائنا میں ہیں،
ان کے پڑوسی غیر مسلم ہیں زیادہ تر، اور بہت سے کنٹری ہیں دنیا کے، 200 کنٹریز ہیں. تو یہاں پہ جو میرے ساتھی ہیں ان لوگوں سے بھی میری یہ گزارش ہے، میں خود بھی کوشش کروں گا اور آج سے آئندہ انشاءاللہ کہ شور نہ کروں، خیال کروں. اور ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ شور نہ کریں زیادہ، راتوں کو میوزک نہ چلائیں، کیونکہ رات کو جو لوگ سو جاتے ہیں، کئی لوگ بیمار ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ شور وغیرہ سے بہت زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں. تو واللہ با خدا خدا را ان لوگوں کا خیال کریں. اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میری اس بات کا برا نہ مانیں اور اس چیز کو پازیٹیو لیں، اور ساتھ میں دوسروں کا احترام کریں، سکون کا احترام کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. جب آپ پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ کا خیال رکھے گا. اور جیسے میرے بابا نے، میرے ابو جی نے بھی کہا مجھے کہ بیٹا جب کسی کی خدمت کرنی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کس فرقے سے ہے، کس مذہب سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس ملک سے ہے. جب خدمت کرنی ہے تو بس پھر کرنی ہے. اور انشاءاللہ جیسے میرے بابا مجھے بہت امپریس کرتے ہیں، میرے لیے آئیڈیل پرسنالٹی ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے. اور آپ سب کے لیے بھی میری دعا ہے، اور آپ سب سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ ہم سب کو، مجھے اور سب کو اپنی راہ میں محنت کرنے کی، اپنی راہ میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اسی چیز پہ اختتام کروں گا. اپنا خیال رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ حافظ.